السلام علیکم ناظرین، پروگرام میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ آج 15 مئی ہے، جمعرات کا دن۔ لاہور سے چودھری غلام حسین صاحب اور اسلام آباد اسٹوڈیوز میں حسن ایوب میرے ساتھ موجود ہے۔ آئی ایم یور ہوسٹ خابر گمن۔ پروگرام دا رپورٹرز میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں ناظرین ونس اگین۔ ناظرین، پاکستان انڈیا کے جو ظاہر ہے یہ کلیش ہوا 22 اپریل سے آنورڈ، مارکہ حق جو ہم نے جیتا ہے، اس کے بیک گراؤنڈ میں جو ڈیولپمنٹس ہو رہی ہیں وہ کافی انٹرسٹنگ ہیں۔ آج پہلی سٹوری ہماری اسی کے اوپر ہے، بعد میں ہم بات کریں گے پاکستان تحریک انصاف کے حوالے سے بھی کچھ خبریں آ رہی ہیں، وہ کچھ کیا مذاکرات میں وہ جا رہے ہیں حکومت کے ساتھ نہیں۔ اسی طرح چائنا سے خبریں آ رہی ہیں، چائنا نے اروناچل پردیش جو ایک اسٹیٹ ہے انڈیا کے، وہاں پہ کچھ علاقے ہیں، اس کے اوپر ان کا دعویٰ ہے کہ یہ ہمارے، ان کو ری نیم کیا ہے۔ کافی انٹرسٹنگ سٹوری ہے، اس کے اوپر بھی بات کریں گے۔ لیکن سب سے پہلے آتے ہیں ہماری مین سٹوری، پاک انڈیا یہ جو معاملات چل رہے ہیں 22 اپریل پہلگام واقعہ، اس سے آنورڈ ساری چیزیں آن دا ریکڈ ہیں۔ گزشتہ روز پرائم منسٹر شہباز شریف صاحب along with the سروسز چیفز، آپ نے دیکھا وہ پسرور گئے، وہاں پہ بارڈر کے اوپر آرم فورسز کے ساتھ انہوں نے اپنے خیالات کا اظہار کیا۔ اور ایک چیز جو بار بار گورنمنٹ آف پاکستان یا ریاست پاکستان کی طرف سے دنیا کے سامنے رکھی جا رہی ہے وہ یہ کہ ہمارا ایک ذمہ دارانہ جو کانڈکٹ ہے، پہلے دن سے آنورڈ 22 اپریل کا واقعہ ہوا، ہم نے کہا کہ ہم اس کے لیے کسی بھی نیوٹرل وینیو کے اوپر انویسٹیگیشن کے لیے تیار ہیں۔ اس کے بعد ہم نے کہا کہ اگر انڈیا نے کوئی ملٹری مس ایڈونچر کیا تو اس کا بھرپور جواب دیا جائے گا۔ ہم نے، وہ انگریزی میں کہتے ہیں وی واک دا ٹاک، جو ہم نے بات کی اس کے اوپر عمل کیا، بھرپور جواب دیا، اور ایسا جواب دیا کہ وہ پنجابی کہتے ہیں انہیں نانی یاد آ گئی انڈیا کو۔ اس کے بعد سے لے کے آن ورڈ جو ہے جو بھی ہم نے بات کی سیز فائر کے حوالے سے، اس کے اوپر بھی ہم جو اسی طرح عمل درآمد کر رہے ہیں۔ کل پرائم منسٹر صاحب جب وہاں پہ موجود تھے تو انہوں نے کچھ ہسٹوریکل جو ہے انالیسز، جو واقعات انڈیا کے ساتھ چل رہے ہیں، اور خاص طور پر سنتاس معاہدے کے حوالے سے یہ جو ریسنٹ کرائسس جو چلے، اس کے اوپر جو پالیسی سٹیٹمنٹ ہے بینگ پرائم منسٹر چیف ایگزیکٹو آف دا کنٹری، ان کا جو بیان ہے وہ آپ کو سناتے ہیں۔ یہ سننے میری بات کان کھول کے کہ اگر آپ نے ہمارا پانی بند کرنے کا سوچا بھی تو پھر وہ ریڈ لائن ہے، پھر واقعی خون اور پانی پھر اکٹھا نہیں بہے گا۔ کسی غلط فہمی کا شکار نہ ہونا، یہ واٹر ٹریٹی 1960 کی، اس کے اوپر کبھی سوچنا بھی نہ۔ بہت واضح ہم نے پہلے دن یہ کہہ دیا تھا کہ اگر سنتاس معاہدے کے اوپر آپ عمل درآمد نہیں کریں گے، پانی کو ڈائیورٹ کریں گے، روکیں گے، تو وی ول کنسیڈر اٹ ایز این ایکٹ آف وار۔ اسی جو پالیسی کے اوپر ہم عمل درآمد کر رہے ہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ جو ہے کشمیر کا مسئلہ ہے، ظاہر ہے 1947 سے آنورڈ یو این کے اندر پڑا ہوا ہے، یو این کے ریزولوشنز کے اندر بڑا واضح طور پر لکھا ہوا ہے کہ کس طرح اس مسئلے کا حل ہوگا، اس حوالے سے بھی انہوں نے بات کی۔ کشمیر کا جو ایک ڈسپیوٹڈ جو ایشو ہے، اس کو اقوام متحدہ کی قراردادوں کے مطابق آئیں حل کریں، اور پھر ٹریڈ بھی کریں گے۔ مسٹر مودی، اگر دوبارہ یہ رستہ اختیار کرو گے تو منہ کی کھاؤ گے۔ اچھا، چودھری غلام حسین صاحب، جو پہلے دن سے ایک بڑا واضح موقف پاکستان کی طرف سے آ رہا ہے جب سے پہلگام کا واقعہ ہوا ہے، آن ورڈ اگر ہم سٹیپ وائز آگے بڑھیں، جو ہے ہم نے کہا انویسٹیگیشن کروا لیں، انڈیا کو اوپن آفر کی، ہمارے جو دوست ممالک ہیں ان کے ذریعے ہم نے آفر کی، ہم نے P5 کنٹریز کے ذریعے آفر کی، ہم نے امریکہ کو کہا، چائنا کو بولا، ٹرکی کو بولا، اور تمام ممالک کو بولا اگر ان میں سے کوئی کسی ملک کے اوپر بھی انڈیا راضی ہے جو ہے انویسٹیگیشن کروانے کے حوالے سے، کیونکہ پہلگام کے اندر جو دہشت گردی ہوئی جس کو ہم نے بغیر کسی لگتی لپٹی کے، جس کو ہم نے کنڈیم کیا، اس کی مذمت کی، اس کے باوجود انہوں نے ہماری بات نہ سنی، پھر ظاہر ہے ہمارے اوپر انہوں نے مس ایڈونچر کرنے کی کوشش کی، اس کا جواب تو ہم نے دے بھی دیا۔ اب جو ہے ہم ہر روز جو ہے جو پاکستان ہے، الحمدللہ میرے خیال میں یہ اس میں ہمیں کریڈٹ لینے کی ضرورت ہے، آل اکراس، اور میڈیا کے اوپر یہ بات بار بار کرنے کی ضرورت ہے کہ پاکستان ایک ذمہ دار ریاست کے طور پر ابھر رہا ہے اس واقعے کے بیک گراؤنڈ میں، اور یہ سفارتی محاذ کے اوپر ایک بہت بڑی کامیابی ہے، اور جس کو آل اکراس پوری دنیا کے اخبارات ہوں، کامنٹیٹر ہوں، تھنک ٹینکس ہوں، حکومتیں ہوں، وہ اس بات کو مان رہی ہیں۔ چوہے صاحب، نہیں، اس میں کوئی شبہ ہی نہیں ہے۔ آپ نے بات کی نا کہ کرونولوجیکل آرڈر میں اگر دیکھا جائے تو ہندوستان جو ہے
22 अप्रैल जब पहलगाम में वाकया उन्होंने कराया खुद ही, और अब तो आनी चले गए। एक वो साबिक फौजी का आज बयान आया, उनका भाई ये तो आके ये जो अमित शाह है उसने कहा कि ये गेट वगैरह खोल दो, खुद ही इन्होंने खुलवाए थे, और ये सारा इनका मकसद था अपने बंदों का भी खून बहाना और दूसरे मुल्क पर इल्जाम लगा के उस पर चढ़ दौड़ना, और इनका मकसद पाकिस्तान को तबाह करना था। माफ करना, ये मोदी जो था एक खैर अच्छा नहीं सी, ही वॉज गोइंग एक्स्ट्रा माइल टू डिस्ट्रॉय पाकिस्तान, लेकिन अल्लाह पाक के फजल से आपकी मुसल्लह अफवाज ने हिंदुस्तान का वो मुंह तोड़ा है कि अब पाकिस्तान छोड़ के वो नेपाल, भूटान, जिनको एनेक्स भी किया हुआ है, श्रीलंका, बांग्लादेश, बर्मा, किसी मुल्क की तरफ ये अब रुख नहीं कर सका। क्यों? अवामी जमहूरिया चीन का आपने देख लिया, उन्होंने एक इनका सूबा जो है उसको उन्होंने कहा कि ये हमारा है, और उसके सारे इलाकों के नाम भी इसके ऊपर बात करेंगे तफसील के साथ। जैसा बिल्कुल स्टोरी वही है हमारी। जी बाद में, लेकिन मैं तो सरसरी बात कर रहा हूँ। जी जी प्लीज। इस वक्त जो अहम बात है वो हिंदुस्तान अब इस तरफ जा रहा है आस्ता आस्ता। वो असी हारे तो नहीं सा, लेकिन इन्हों को जो वड्डे हथियार ने ना, रानी तोपा ने, उसकी वजह ना असी चुप हो गए कि जब वो एटमी असला ये उससे डराते हैं। भाई असला डरा कौन रहा है? यू नो इट वी हैव दीज वेपन्स, you know it, we have missiles, and we have superior technology, and we have competent people to fight the war. तो अब आप जब शिकस्त हो गई है अल्लाह के फजल से, तो ग्रेसफुली एक्सेप्ट कर लो। चलो वो नहीं करना, अब बंदे के पुत्रों की तरह गेट यानी अपना मेज पर बैठो, जो आपका मौका वो जो हमारा है, दो कोई सालिस बैठ जाए, यूएन का कोई बैठ जाए, कोई रीजनल पावर्स बैठ जाए। क्योंकि पहली बात है कि दो चीजें अब आप इग्नोर नहीं कर सकते, ना पाकिस्तान की ताकत और पाकिस्तान की अवाम और फौज का इत्तेहाद, इसको आप इग्नोर नहीं कर सकते। नो नॉनसेंस, पाकिस्तान कोई किसी किस्म की बदमाशी और किसी किस्म का धौंस धांधली जो है उसके सामने सरेंडर नहीं करेगा इंशाल्लाह। वी हैव कम ऑफ एज, ठीक है। इसमें कोई और नंबर 2, जी जी प्लीज प्लीज सब कंटिन्यू करें। और नंबर 2, अवामी जमहूरिया चीन का इस खिते में और दुनिया में जो रोल है और जो मकाम है, जो उनका इकॉनमी का साइज है, जो उनका मिलिट्री माइट है, जो उनका रिजॉल्व है, उसके आगे कोई नहीं ठहर सकता, वेदर वन लाइक्स इट और नॉट। तो ये अब नई दुनिया है, इट इज ए न्यू वर्ल्ड, और इसमें पाकिस्तान और चाइना को इग्नोर करके हिंदुस्तान जो है वो बहरा अरब में या बहरा खलीज बंगाल में या बहरा हिंद में डुबकी तो लगा सकते हैं मोदी साहब, अदरवाइज उनको शर्म और हया करनी चाहिए। ही शुड कम बैक टू नॉर्मलसी। वो अभी तक ना उनको ये नहीं जो चक्रा रहे ना, अब उससे निकल नहीं रहे। इसी चक्कर के अंदर मुख्तलिफ बयानियां बनाने की कोशिश कर रहे हैं। सिंध तास मुआहदे का जिक्र किया प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ साहब ने। गुज़िश्ता रोज नाजरीन एक बयान आया, बयान किसी की आम बंदे नहीं दिया, वर्ल्ड बैंक के प्रेसिडेंट ने, सिख कम्युनिटी के साथ उनका ताल्लुक है लेकिन अमेरिका के अंदर मौजूद है। उन्होंने सिंध तास मुआहदे के अंदर जो चीजें लिखी गई हैं, चूंकि वो सालिस हैं, वो चूंकि इस सारे मुआहदे के अमीन हैं, वर्ल्ड बैंक के प्रेसिडेंट और वर्ल्ड बैंक की एस्टैब्लिशमेंट, वो एक्सप्लेन कर रहे हैं कि ये जो सिंध तास मुआहदा है ये कोई एक पार्टी तब्दील नहीं कर सकती। ये उसी वक्त तब्दील होगा, उसी वक्त खत्म होगा जब दोनों जो अतराफ की पार्टीज हैं वो इस बात के ऊपर राजी होंगी। एक तरफा कोई बंदा फैसला नहीं कर सकता। There is no provision in the treaty to allow for suspension. It either needs to be gone or it needs to be replaced by another one. That requires the two countries to want to agree. The World Bank's role is basically that of a facilitator, but by us being the party that goes through a process to find a neutral expert or an arbitrator court to settle it. I know there's a lot of speculation in the media. The World Bank will either fix it or not, or be approached or not. It's all bunk, because we don't have that role to play. They should take a look at the treaty and realize that the treaty is a treaty between two sovereign nations, and they have to decide whether that's what they want to continue with. It's their decision. I'm not one to argue that you shouldn't play with it or change it or amend it. I just think this is a topic for the countries to decide. Anaga Hassan, this is all bunk.
اور یہ جو اگر کوئی یہ کہہ رہا ہے کہ جی انڈیا اس کو تبدیل کر سکتا ہے، یک طرفہ اس کے اوپر کوئی اپنا فیصلہ کر سکتا ہے، اٹس آل بنک. 2 ساورن کنٹریز نے اس کو سائن کیا ہوا ہے، اور 2 ساورن کنٹریز جو ہیں جب تک وہ اس کے اوپر ایگریمنٹ نہیں کرتی، ہاں آئی ایم نو ون ایون ٹو آرگیو آن دیٹ. دوبارہ سے ذرا شہباز شریف صاحب جو بتا رہے ہیں اسی کانٹیکس کے اندر مزید جو ہے واضح ہو جائے گا کہ سندھ معاہدہ ہے کیا اور کتنا اہم ہے. یہ سن میری بات کان کھول کے کہ اگر آپ نے ہمارا پانی بند کرنے کا سوچا بھی تو پھر وہ ریڈ لائن ہے، پھر واقعی خون اور پانی پھر اکٹھا نہیں بہے گا. کسی غلط فہمی کا شکار نہ ہونا. یہ واٹر ٹریٹی 1960 کی، اس کے اوپر کبھی سوچنا بھی نہ، اس کے اوپر کبھی سوچنا بھی نہ. لیکن جو انڈین جو وہاں پہ ان کے جو ایکسٹریمسٹ لابی ہے ود ان انڈیا، وہ کہہ رہے کہ جی اب مار کھا لئی اسی جنگ وچ. یہ IWT ہے نا، اس کے اوپر جو پوائنٹ آف ویو ہے ہمارا، جو سٹینڈ پہ کھڑے ہو جائیں اور پانی جب دل کیا چھوڑ دیں. حالانکہ روک نہیں سکتے، پانی آ رہا ہے، اور بس اس کو اس طرح کیپیسٹی نہیں ہے ان کی روکنے کی. جی کیپیسٹی ان کی ہے نہیں. یہ بیسیکلی جو ان کو ذلت نصیب ہوئی ہے، تو انڈیا اب ہٹ درمی، جو روایتی اس کی ہٹ درمی ہے، اسی پر جو ہے اگر کھڑا ہوگا تو مزید ذلت اور ہزیمت اپنے نام کرے گا. میدان جنگ میں شکست سے دوچار ہوا. وہ ذلت کیا کم ہے کہ اس کے بعد دنیا میں جو اس کا بھرم تھا، ایک وہ اپنا تعصب دے رہا تھا دنیا کے سامنے کہ بھئی میں منی سپر پاور بن چکا ہوں، اور کسی حد تک اس کے بھرم میں ویسٹ کی بہت سے ممالک آ بھی گئے تھے. لیکن پاکستان کے ہاتھوں شکست کھانے کے بعد وہ بھرم بھی ٹوٹا، اور وہ ایک جو اکھنڈ بھارت کا خواب تھا وہ بھی چکنا چور ہو گیا. بنیادی بات وہی ہے. بڑی خوبصورت بات کی تھی بلاول بھٹو زرداری نے. انہوں نے کہا تھا کہ جو بچر آف گجرات از اسٹل دی پرائم منسٹر آف انڈیا. تو وہ بڑی ایک حقائق پر مبنی بات انہوں نے کی، اور یہ بتایا جی کہ مودی صاحب اور RSS کا جو مائنڈ سیٹ ہے وہ کیا ہے. وہ بیسکلی خود کی جو ہندو سپریمیسی جو ہے وہ چاہ رہے تھے خطے کے اندر، لیکن پھر وہ غلطی پر غلطی کرتے گئے. جیسے اپنی بات کی پہلگام کی، تو پہلگام کے حوالے سے ایویڈنس انہوں نے دیا کوئی نہیں. جیسے چوہدری صاحب کہہ رہے تھے نا کہ وہاں کا اندر سے ہی ایک سولجر نے جو 18 سال سروس کی، اس نے یہ بات کہہ دی کہ جی میں وہاں پر سرو کرتا آیا ہوں. وہاں پر 3 چیک پوسٹیں تھیں، لیکن ان کے منسٹر صاحب آئے اور انہوں نے آنے کے 1 ہفتہ پہلے وزٹ کیا اور 3 چیک پوسٹوں کو ختم کر دیا، اور ٹھیک 1 ہفتے کے بعد یہ واقعہ پیش آ جاتا ہے. تو بنیادی بات یہ ہے کہ یہ ایک فالس فلیگ آپریشن کر کے پاکستان کے اوپر حملہ کرنے کی ایک سازش تھی، اور ان کا خیال تھا کہ پاکستان پر حملہ کر کے تو پاکستان کو جو ہے نا وہ دبا لیں گے. لیکن پھر وہ اس کو وہ مس کیلکولیشن کر کے کہ آگے جو ہے وہ افواج پاکستان تھی. پھر افواج پاکستان نے جس طریقے سے اللہ کی مدد سے ان کی طبیعت جو ہے وہ درست کی، اور اب میدان جنگ میں شکست کا جو ایک کلنک ہے وہ مودی کے ماتھے پر لگا ہوا ہے، اور اس کی پولیٹیکل کاسٹ نریندر مودی کو پے کرنی پڑے گی. اسی وجہ سے یہ جتنے بیانات وہ لوگ دے رہے ہیں نا، یہ اپنی ڈیمیج ریکوری کرنا چاہ رہے ہیں، کیونکہ انٹرنلی لوگوں نے باتیں کرنا شروع کر دی ہیں. ان کے جرنلسٹ سوال اٹھا رہے ہیں، ان کے جو ہے وہ فنکار ایون سوال کر رہے ہیں، جنرل پبلک بات کر رہی ہے کہ بھائی جان کدھر ہے وہ شواہد پہلگام کے کہ یہ جو آتنک کہتے ہیں آتنک کیا، وہ آتنک پاکستان نے کیا، تو ایویڈنس پروڈیوس کرو. اور ایویڈنس آتنک کا ہے نہیں. آپ کہہ رہے ہیں کہ پاکستان دہشت گرد ملک ہے، یہاں پر پریزیڈنٹ ٹرمپ کہہ رہے ہیں کہ وار اگینسٹ ٹیرر میں پاکستان ان کا ایلائی ہے، اور پاکستان کو جو دنیا کے سامنے لیبل دینا چاہ رہے تھے دہشت گرد اسٹیٹ کا، دنیا تو اور یعنی سپر پاور ہے امریکہ. امریکہ کا پریزیڈنٹ ریاض میں کھڑا ہو کے کہہ رہا ہے کہ جناب وہ پاکستان نے دہشت گردی کے خلاف جنگ میں، جس نے وہی ایئرپورٹ والا واقعہ تھا کابل والا، اس کو گرفتار کرنے میں، اس دہشت گرد کو گرفتار کرنے میں پاکستان نے مدد کی ہے. تو پاکستان تو برنگر آف پیس ان دا ورلڈ، نہ کہ پاکستان جو ہے اس کو آپ ٹیررسٹ کا انہوں نے کوشش کی، وہ ناکام ہو گئے. بالکل سفارتی سطح کے اوپر ناکامی ہے انڈیا کی. یہ جو ناظرین جو ایک بہت بڑی کامیابی پاکستان کو حاصل ہوئی ہے. چوہدری صاحب میں آپ کے پاس آ رہا ہوں اسی سوال کو لے کے. جو سفارتی سطح کے اوپر ہمیں کامیابی ملی ہے وہ یہ کہ ہم نے ایک ذمہ دار ریاست ہونے کا ثبوت دیا، اور اس سب سے اہم جو ایک بہت بڑی کامیابی میری نظر میں، جس کے اوپر ہم نے کل بھی بات کی تھی، کہ انڈیا آرٹیکل 370 آرٹیکل 35 ختم کرنے کے بعد ان کا یہ خیال تھا کہ ہم نے چونکہ یونین ٹیریٹری کا حصہ ڈکلیئر کر دیا ہے کشمیر کو، وہ کہہ رہے تھے کشمیر از نو مور پارٹ آف ڈسکشن.
کشمیر جو ہے وہ ڈسکشن میں آ گیا ہے. کشمیر کا جو ایشو ہے وہ انٹرنیشنلائز ہو گیا ہے, ہر سطح کے اوپر بات ہو رہی ہے, اور سب سے اہم بات یہ ہے کہ کشمیر کس کی زبان سے یہ لفظ نکل رہے ہیں, وہ دنیا اس وقت جو موجود ہے اس میں سب سے طاقتور شخص جو موجود ہے اس کا نام ہے پریزیڈنٹ ٹرمپ. وہ بار بار بات کر رہے ہیں, اور وہ بات کر رہے ہیں 2018 سے, وہ کہہ رہے ہیں کہ یہی مسئلہ ہے. 2018 والا بیان بھی آپ کو سنواتے ہیں, اس کے بعد اب بھی وہ بات کر رہے ہیں کہ جناب یہ ہزاروں سال پرانا مسئلہ ہے, اس کا حل ہونا چاہیے. اور اس کے بعد پھر پرائم منسٹر صاحب نے کل بات کی. تو یہ جو سارا اگر ہم ڈاٹس ساری کی ساری کنیکٹ کرتے ہیں تو ہماری یہ چوہدری صاحب ایک بہت بڑی کامیابی ہے. اس کے اوپر آپ کا میں کامنٹ چاہوں گا. سب سے پہلے 2019 کا میں جو بیان دیا تھا پریزیڈنٹ ٹرمپ نے, ناظرین وہ سنیے. Well, India and Pakistan are having a conflict over Kashmir, as you know. I think it's a little bit less heated right now than it was 2 weeks ago, and I'm willing to help them. I get along with both countries very well. I'm willing to help them if they want. They know that that is out there. پھر 2020 کے اندر کشمیر کے حوالے سے پریزیڈنٹ ٹرمپ کا ایک بیان آیا. Anything I can do to mediate, anything I can do to help, I would do. They're working on Kashmir. Kashmir has been a thorn in a lot of people's sides for a long time. And there are two sides to every story, but they've been working on that very hard. اور اب یہ حالیہ جو بیان آ گیا سیز فائر کے دوران. And I'm very close to Pakistan, as you know, and they've had that fight for 1,000 years in Kashmir. Kashmir's been going on for 1,000 years, probably longer than that. There have been tensions on that border for 1,500 years. So, you know, the same as it's been, but they'll get it figured out one way or the other. I'm sure that is. I know both leaders. There's great tension between Pakistan and India, but there always has been. اور جو پرائم منسٹر صاحب نے کل فرمایا, دوبارہ کشمیر کو دہرایا, سنیے. کشمیر کا جو ایک ڈسپیوٹڈ جو ایشو ہے اس کو اقوام متحدہ کی قراردادوں کے مطابق آئیں حل کریں اور پھر ٹریڈ بھی کریں گے. مسٹر مودی, اگر دوبارہ یہ رستہ اختیار کرو گے تو منہ کی کھاؤ گے. چوہدری صاحب, دنیا کا کوئی بڑا لیڈر یا کسی بڑے فورم کے اوپر کشمیر کی بات ہوتی ہے تو انڈین گورنمنٹ کو بہت زیادہ تکلیف ہوتی ہے, کیونکہ انڈیا یہ سمجھتا ہے ہم دنیا کا اس وقت سب سے بڑا ملک ہیں آبادی کے لحاظ سے, دنیا کی سب سے بڑی مارکیٹ ہیں, اکانومی کے لحاظ سے اب ہم 5ویں بڑی دنیا کی ہم معیشت بھی بن گئے ہیں. تو اس کے باوجود یہ ایک ایشو جس کو ہم دفن کرنا چاہ رہے ہیں بار بار یہ سامنے آ جاتا ہے. اور مزے کی بات یہ ہے کہ پریزیڈنٹ ٹرمپ اس کو یاد ہو گیا, کشمیر جو ازبر ہو گیا کہ وہ کوئی بھی بات ہوتی ہے انڈیا پاکستان کی تو وہ کشمیر کا ذکر کر دیتا. میرے خیال میں یہ بہت بڑی سروس کر رہے ہیں وہ ہماری فارن پالیسی کے حوالے سے. تو اب ایشو تو ہائی لائٹ ہو گیا ہے, اور آپ کچھ اور بھی ایڈ کرنا چاہ رہے تھے, اس کے اوپر بھی بات کر لیں. نہیں, میں آپ سے خاور گورنمنٹ, چونکہ آپ نظر رکھتے ہیں انٹرنیشنل ڈیولپمنٹس پر, اینڈ رائٹلی سو, ابھی لیٹسٹ انڈیا پر جو آپ نے ونڈو کھولی ہوئی ہے, آیا انڈین اپوزیشن بڑی پارٹی, کیونکہ انہوں نے بی جے پی سے بھی زیادہ اس دفعہ سیٹیں بھی لی ہیں اور ووٹ بھی لیے, تو ان کا کیا موقف ہے, بی جے پی کے باقی مخالفوں کا. انڈین جو میڈیا تھا جو وہ خود ہی اپنا میزائل اور جہاز اور ٹینک بنے ہوئے تھے, اب وہ وہاں سے نکل آئے ہیں, واپس آ گئے ہیں, ان کو دن میں تارے نظر آ گئے ہیں کہ نہیں, ہیو دے ریئلائز دیٹ دے ہیو بین ڈیفیٹڈ ہینڈز ڈاؤن جی. اور اب کوئی وہاں ری تھنکنگ ہے کہ پاکستان کے ساتھ برابری کی سطح پر آپ کو بات چیت کے ذریعے معاملہ حل کرنے ہیں, یا ابھی تک وہ مودی کی جو جنگ کی طرف ان کا جو پاگل پن لے کے جا رہا ہے, ابھی اسی گھوڑے پر سوار ہے. آپ کے پاس انٹرنل جو ان کی پکچر ہے وہ کیا ہے؟ جی صاحب, بڑا اچھا کہ آپ نے یہ سوال کر لیا. آج دن کو میں نے ہی یہ سٹوری بریک کی تھی ایئر وے چینل کے اوپر. دیکھیں, پولیٹیکل گراؤنڈ کے اوپر تو ان کے مختلف بیانات آپ سن رہے ہیں. ایک نیا بیانیہ پاکستان کی جو ہماری جو اٹامک انرجی ہے, ہماری اٹامک انسٹالیشن, اس کے حوالے سے ان کے جو انٹیریئر منسٹر ایک بیان دے رہے ہیں, وہ ایک نئے بیانیے کی تلاش میں ہیں. آن گراؤنڈ آپ کو سچویشن یہ بتا دوں کہ اسکوئرلی مار کھانے کے بعد آن دا بیٹل فیلڈ صورتحال یہ ہے کہ امریکہ نے جو بات کی تھی پریزیڈنٹ ٹرمپ نے کہ سیز فائر ہو گئی ہے, اور اس سیز فائر کے اوپر بڑے ہی اچھے انداز سے ایک اچھے بچے کی طرح عمل درآمد کر رہے ہیں. گزشتہ روز تیسری ملاقات ہوئی ہے ڈی جی ایم اوز کے درمیان,
اور جو میری پاکستان کے اندر ذرائع سے بات ہوئی ہے ٹاپ لیول کے ذرائع سے، وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ ہماری ایکسپیکٹیشن سے بھی زیادہ انڈیا بہیو کر رہا ہے. لہٰذا جو آپ کا سوال ہے، ان کا جو میڈیا ہے وہ تو بس وہ کسیانی بلی کھمبا نوچے والی بات ہے. ان کے پالیٹیشین بھی بہ گیا کہ نہیں، ہاں وہی بات کہتے ہیں. حسن بھی آج کل کافی زیادہ مانیٹرنگ کر رہا ہے. تو یہ جو آن گراؤنڈ مار کھائی ہے نا، وہ ان کی جو فوج ہے، وہ میری آج جو بات ہوئی ہے نا، وہ کہہ رہے ہیں کہ یار وہ تو ایسے بہیو کرتے ہیں کہ جی آپ بتائیں آگے کیا کرنا ہے، اب آگے کیا کرنا ہے، اب آگے کیا کرنا ہے. ماریا کو میں کیا کہہ رہا تھا، وہ کہہ رہی تھی کہ نہیں اگر یہ ہو گیا تو اس طرح ہو جائے گا. تو میں نے کہا جی ٹرسٹ می میڈم، یہ ڈاکٹر ماریا سلطان کو میں یہ کہہ رہا تھا کہ یہ ایسے ہی ہے کہ اب کئی برس تک وہ منہ نہیں کرے گا پاکستان کی طرف. پاکستان نے جو ڈومیننس اپنی شو کی ہے الحمدللہ اللہ کے فضل سے، اللہ کی مدد سے، کوئی تکبر نہیں ہے، عاجزی ہے اور اللہ کا شکر ہے. اور اسی حوالے سے میرے سے کل یوم تشکر بھی منا رہے ہیں ہم. پورے ملک میں ریلیز ہوں گی اور اپنی کامیابی اور یہ جو فتح اللہ تعالیٰ نے ہمیں دی ہے. یہ ڈی جی ایم اوز کے لیول پر انہوں نے بہیو کرنا تھا، کیونکہ ہندوستان کو پاکستان کے ساتھ پنجہ آزمانے کے بعد اندازہ ہو گیا کہ یہ تو میچ ہی نہیں ہے ہمارا ان کے ساتھ. تو جب آپ کا میچ نہ ہو، آپ 18-20 پر لڑ سکتے ہیں. وہ خیال تھا کہ وہ 30-35 پر ہیں اور ہم جو ہے 15 پر کھڑے ہوئے ہیں، یعنی ہم سے ڈبل یا ٹرپل زیادہ ان کے پاس طاقت ہے. لیکن اللہ تعالیٰ نے جو ہے نا وہ جیسے صورت فیل ہے کہ ابابیل کے ذریعے اللہ تعالیٰ نے جو ہے نا وہ ہاتھیوں کو جو ہے وہ بھوسے کی طرح کر دیا. تو شکست سے دوچار ہو گئے. تو پاکستان کی افواج تو اللہ تعالیٰ نے ان کو صلاحیت بھی دی ہے، طاقت بھی دی ہے، اور پاکستان ویل اکوپڈ ہے. تو پاکستان نے جس طریقے سے اس وقت شکست دی ہے انڈیا کو، انڈین گورنمنٹ کبھی بھی اب شرارت کریں گے. اب وہ ڈائریکٹ اٹیک والا چکر نہیں ہے، یا پاکستان کے ساتھ کوئی محاذ نہیں کھولیں گے، یا آپ بارڈر کے اوپر کشیدگی نہیں کریں گے. وہ یا تو پراکسیز کے ذریعے پاکستان کے اوپر کارروائی کرنا چاہیں گے، خواہش ان کی ہے. پاکستان کے حوالے سے دل تو ان کا بڑا جلا ہے، پاکستان نے تکلیف بہت پہنچائی ہے ان کو. اور سیکنڈ، اپنا جو ڈومیسٹک جو کنزمپشن کے لیے لوگوں کو پورا کرنا چاہ رہے ہیں کہ کسی طریقے سے کوئی ایسا کور مل جائے جس کے پیچھے وہ چھپ جائیں، یہ شکست کی ہزیمت کا سامنا نہ کرنا پڑے مودی کو. انہوں نے جھوٹ بولا ہوا ہے، ابھی تک نہیں بتا رہے کتنا نقصان ہوا ہے، وہ نہیں بتا رہے اپنی قوم کے ساتھ. سچ نہیں بول رہا مودی، گورنمنٹ نہیں بول رہی، آرم فورسز نہیں بول رہی، ان کا میڈیا نہیں بول رہا. تو یہ سچ آہستہ آہستہ کر کے سارا باہر آ رہا ہے. اور آنے والے دنوں میں مزید ہزیمت اور رسوائی ان کے نصیب میں لکھی ہوئی ہے. وجہ یہ ہے کہ یہ جھوٹ کا سہارا لے رہے ہیں، یہ سچ بتا نہیں رہے، سچ چھپا رہے ہیں. اور سچ جو ہے وہ اللہ تعالیٰ سامنے لے کر آتا ہی آتا ہے. ابھی ان کی جتنے نقصان ہوئے ہیں فائنینشیل، اور جتنے ان کے ملٹری نقصان ہوئے ہیں، جو ان کی اموات ہوئی ہیں، وہ انٹرنلی 200 سے 250 کے قریب لوگ مرے ہیں. ان کے 250 کے قریب لوگ مرے ہیں. میں نے اس دن بھی بتایا تھا، اس دن شاید ہمارا پروگرام کٹ گیا تھا. اور 2 پائلٹ بھی ان کے بشمول 2 پائلٹس ان کے فوجی مرے تھے. میں نے پائلٹس کا بھی ذکر کیا تھا. اور میں یہ بتا رہا ہوں کہ یہ پائلٹس کا ان کا مرنا وہ کہاں لے کے جا رہے ہیں. بالکل صحیح. آہستہ کسی نہ کسی دن تو سامنے لے کر آنا پڑے گا نا. ناظرین، کہاں لے کے جائیں گے اس چیز؟ ہم نے سفارتی محاذ کے اوپر جو ہے ان کو مارا. ہم نے جب آن گراؤنڈ آئے جنگ کرنے کی کوشش کی تو پھر ہم نے جنگ لڑی. جس انداز سے ہم نے جنگ لڑی، یہ میرے خیال میں ساری دنیا نے دیکھا ہے اور رہتی دنیا تک یہ ایک کلاسیکل سٹڈی حقائق نہیں بدلتے. جی بالکل، حقائق نہیں بدلتے. اس کے ساتھ ساتھ چوہدری صاحب اب ہو یہ رہا ہے کہ چونکہ میرا جملہ ایڈ کر لیں. جی چوہدری صاحب پلیز ایڈ کر لیں. آپ کو اللہ تعالیٰ کے فضل سے آپ کی مسلح افواج اور اسپیشلی ایئر فورس نے جو ان کا حشر کیا، اس کے بعد پوری دنیا آپ کے سامنے ڈھیر ہو گئی. کوئی ان کا بیانیہ نہ سننے کو تیار ہے نہ خریدنے کو. ایون انڈینز آر ناٹ ولنگ ٹو ایکسپٹ مودی ڈاکٹرین. اور جو سائبر حملہ ہم نے کیا ہے، بالکل ایگزیکٹلی، جو سائبر حملے نے ان کی تباہی بچائی ہے. اب ہو یہ رہا ہے چونکہ ہر جگہ کے اوپر ان کو مار پڑ گئی ہے. سمجھ نہیں آ رہی کرنا کیا ہے. پاکستان کو ایک دہشت گرد ریاست کے طور پر وہ دنیا کے سامنے نریٹو بلڈ کرنے چلے تھے اور الٹا اپنے سر کے اوپر پڑ گئی. اب پاکستان ایک انتہائی ریسپانسبل ذمہ دار ایٹمی ریاست ہے اور اس کی گواہی ناظرین ہم نہیں دیتے. ساری دنیا کے جو ڈفرینٹ فورمز ہیں، ہائیسٹ فورمز، وہ اس بات کو مانتے ہیں کہ پاکستان کے ایٹمی اثاثے محفوظ ہیں. ان کی ریگولیشن، ان کی مینجمنٹ، ایوری تھنگ وہ ٹاپ ناچ ہے. اس کا وہ میچ لیس ہے، اس کا کوئی مقابلہ ہی نہیں ہے. اب اس کے اوپر وہ کچھ سوالات اٹھا رہے ہیں ان کے ٹاپ جو پالیٹیشنز ہیں. اس کے اوپر بات کریں گے آفٹر بریک.
راجناتھ سنگھ ان کے منسٹر فار ڈیفنس جو ہیں، چونکہ اب کچھ کہنے کو نہیں ہے تو جھوٹا بیانیہ پہلے بھی بنانے کی کوشش کی، اب ایک اور جھوٹا بیانیہ بنانے کی وہ کوشش کر رہے ہیں. پہلے ان کا بیان آپ کو سنواتے ہیں، پھر اس کے اوپر بات کرتے ہیں. آج آتنکواد کے خلاف بھارت کی پرتجھا کتنی کٹھور ہے اس کا پتہ اسی بات سے چلتا ہے کہ ہم نے ان کے نیوکلیئر بلیک میل کی بھی پرواہ نہیں کی ہے. پوری دنیا نے دیکھا ہے کیسے غیر ذمہ دارانہ طریقے سے پاکستان دوارا بھارت کو انیک بار ایٹمی دھمکیاں دی گئی ہیں. آج سری نگر کی دھرتی سے میں پوری دنیا کے سامنے یہ سوال اٹھانا چاہتا ہوں کہ کیا ایسے غیر ذمہ دار اور روگ نیشن کے ہاتھوں میں پرمانو ہتھیار سرکشت ہیں؟ میں مانتا ہوں کہ پاکستان کے ایٹمی ہتھیاروں کو IAEA انٹرنیشنل ایٹامک انرجی ایجنسی کی نگرانی میں لیا جانا چاہیے. ظاہر ہے پاکستان کے حوالے سے بیان ہے. پاکستان کی فارن منسٹری نے اس بیان کو رد کیا ہے اور کہا ہے کہ پاکستان کی بھارتی وزیر دفاع کے جوہری ہتھیاروں سے متعلق بیان کی شدید مذمت کی ہے. پاکستان کی مؤثر دفاعی صلاحیتیں دیکھ کر بھارتی وزیر دفاع کا بیان ان کی مایوسی کو ظاہر کرتا ہے. بھارتی وزیر دفاع کے بیان سے واضح ہے انہیں IAEA کی ذمہ داریوں کا ادراک نہیں. بھارت میں جوہری اور تابکاری مواد کی بار بار چوری کے واقعات پر IAEA کی تشویش ہونی چاہیے. عالمی برادری کو بھارت سے غیر قانونی اسمگلنگ کے واقعات پر بھی تشویش ہونی چاہیے. گزشتہ سال بابا اٹامک ریسرچ سینٹر سے چوری تابکار ڈیوائس کے ساتھ 5 افراد کو جو ہے وہاں پہ جو ان کی گرفتاری ہوئی، یہ بھی اس پریس ریلیز کے اندر یہ ساری کی چیزیں مینشن ہیں. ناظرین، یہ ہمارے جو راجناتھ صاحب ہیں انڈین ڈیفنس منسٹر، انہوں نے بڑا اچھا کیا، انہوں نے جو انٹرنیشنل اٹامک انرجی جو ہے ایجنسی اس کا حوالہ دیا. انٹرنیشنل اٹامک انرجی ایجنسی جو ہے IAEA، یہ ہر سال 2 سال کے بعد وہ جتنے بھی وہ ممالک جن کے پاس نیوکلیر ویپنز ہیں، نیوکلیر فیسلٹیز ہیں، ان کا دورہ کرتے ہیں، دیکھتے ہیں کہ وہاں پہ ان کی کس طرح انداز سے وہ مینج کر رہے ہیں. یہ خبر آپ کے سامنے IAEA کی اپنے الفاظ میں رکھ دیتے ہیں کہ وہ پاکستان کے جو تعریف کر رہے ہیں، پاکستان کی جو نیوکلیر فیسلٹیز کی مینجمنٹ ہے، وہ کہہ رہے ہیں کہ دیٹ از اپ ٹو دا مارک ہے، اپ ڈیٹڈ ہے، اور یہ جو سیفٹی ریگولیشنز ہیں سگنیفیکنٹلی وہ اپ ڈیٹڈ ہیں اور وہ ہمیشہ وہ اسٹرینتھنڈ بھی ہیں اور اس کے اندر کسی طرح بھی کوئی کمی کوتاہی نہیں ہے. تو بنیادی طور پر کھسیانی بلی کھمبا نوچے والی بات ہے، کیونکہ اب کچھ بات کرنے کو ہے کوئی نہیں ہے، لہٰذا بات کرتے ہیں. کل اجے ثانی کا آپ کو ایک شارٹ سنایا تھا، دوبارہ سے سناتے ہیں کہ انڈیا جو ہے ود ایوری پاسنگ ڈے کمنگ آؤٹ ایز اے ارریسپانسبل اسٹیٹ، عجیب و غریب قسم کے بیانات دیتے ہیں. کل جو ہے مودی کا بیان ہے، ان کے اپنے جو کامنٹیٹر ہیں کاؤنٹر ٹیررزم کے اجے ثانی، وہ اس کو رد کر رہے ہیں کہ ان کا دماغ تو ٹھیک ہے، یہ کس طرح کی بات کر رہے ہیں. کانفلکٹ میں انڈیا نے کلیئر میسج دیا کہ اب ہم جو یہ ایکٹس آف ٹیرر ہیں اس کو ایکٹ آف وار کی طرح ٹریٹ کریں گے اور ملٹری ایکشن لیں گے. یہ پہلی بار اگر ہو رہا ہے تو اس کی امپورٹنس کیا دکھتی ہے آپ کو؟ یہ پھر ایک بہت بڑی غلطی ہے. اس کا یہ مطلب کہ ہر بار اگر ایک بھی واد کے حادثے میں ایک بھی آدمی مرتا ہے تو ہم پاکستان پہ چڑھائی کر دیں گے. یہ جیسے یہ زیرو ٹیررزم کی بات کرتے ہیں اسی طرح سے ایکٹ آف وار کی یہ جو اسٹیٹمنٹ نکلا ہے یہ ان کو بہت بھاری پڑے گا، یہ ان کے خلاف جائے گا. انڈین کانگریس کے لیڈر ہیں سچن پائلٹ، ظاہر ہے انڈین لیڈر ہیں تو وہ بھی اس بات بڑے پریشان ہیں کہ جو بیانیہ بھارت نے بنایا تھا کہ پاکستان ایک دہشت گرد ریاست ہے، وہ تو بات ہی نہیں کر رہا پریزیڈنٹ ٹرمپ. وہ ایک ہی بات کر رہا ہے، اس کے منہ سے ایک ہی چیز نکل رہا ہے، کشمیر کشمیر کشمیر. راشٹرپتی ٹرمپ سعودی عرب کی یاترا پہ گئے اور وہاں پہ ایک بار اور انہوں نے بڑے اسپشٹ روپ سے کہا کہ بھارت اور پاکستان کے بیچ جو یدھ ورام کرایا گیا وہ ان کے دوارا کرایا گیا، اور جو شرط رکھی تھی اس میں ویاپار کی ماترا بڑھانے کے لیے انہوں نے پرستاو رکھا جس پر بھارت اور پاکستان دونوں سہمت ہو گئے. بار بار امریکہ کے راشٹرپتی جو یہ بیان دے رہے ہیں اس کا بھی اسپشٹ سٹیک اور اچ ستریہ لیول پر کوئی کھنڈن نہیں کیا گیا ہے. ایک بات اور ہم نے دیکھی کہ جتنی بار بھی سوشل میڈیا پر راشٹرپتی ٹرمپ نے اپنا پکش رکھا ہے اس پورے مدعے کو لے کر، انہوں نے ایک بار بھی آتنکوادی شبد کا استعمال نہیں کیا، انہوں نے ٹیررزم کا استعمال نہیں کیا. اور آشچرجنک بات یہ ہے، موسٹ سرپرائزنگلی وہ کشمیر کو بیچ میں لے کر آ گئے.
انہوں نے بے وجہ کشمیر مسئلے کو ہوا دینے کا کام کیا. جو مسئلہ بہت پہلے سیٹل ہو چکا، کشمیر کا مدعا دوپکشی ہے، اس کا انترراشٹریکرن کرنا یہ پاکستان چاہتا ہے. ناظرین، آپ نے سنا تکلیف کانگریس کو بھی ہے. ظاہر وہ کہہ رہے ہیں کہ جی ہم کیا بات کر رہے ہیں، وہ تو ٹیررزم کی بات نہیں کر رہا پریزیڈنٹ ٹرمپ. آج پریزیڈنٹ ٹرمپ وہاں پہ دوحہ میں موجود تھے، اپنے ان کے وہاں پہ ظاہر ہے امریکہ کا ایک بیس ہے، وہاں پہ ایک سپیچ کی، اور وہاں پہ انہوں نے پھر یہ بات کی کہ بات ہو گئی ہے. میرے خیال میں اب انڈیا پاکستان جو ہے وہ بالکل اب نہیں لڑیں گے اور بالکل اچھے بچوں کی طرح بہیو کریں گے. انہوں نے یہ بھی کہا کہ میں اپنا رول ادا کروں گا. اور ناظرین، جو ان کا رول ہے وہ بار بار ایک ہی بات کر رہے ہیں. ہم نے جو پہلے آپ کو سنایا بھی ہے، وہ کشمیر کی بات کر رہے ہیں. سنیں کیا فرما رہے ہیں. I don't want to say I did, but I sure as hell helped settle the problem between Pakistan and India last week, which was getting more and more hostile, and all of a sudden you'll start seeing missiles of a different type, and we got it settled. I hope I don't walk out of here and 2 days later find out that it's not settled, but I think it is settled. And we talked to them about trade. Let's do trade instead of do war. And Pakistan was very happy with that, and India was very happy with that, and I think they're on the way. You know, they have been fighting for about 1,000 years, in all fairness. So I said, you know, I could settle that up. I can settle anything. Let me settle it up. Let's get them all together. How long have you been fighting? About 1,000 years. Oh, that's a lot. I'm not sure about that. I'm not sure about settling. That's a tough one. They've been fighting for a long time. But we got that settled. Everybody was very happy, I'll tell you. That looked like it was really going to be escalating out of control. ناظرین، ایک اور بڑی جو ہے انٹرسٹنگ سٹوری ڈیولپ ہوئی ہے. صدر ٹرمپ جو ہیں ایک طرف کشمیر کی بات بار بار کر رہے ہیں اور یہ کہہ رہے ہیں کہ میں نے معاملہ سیٹل کروا دیا اور اب یہ آپس میں نہیں لڑیں گے، اور ساتھ میں وہ یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ یہ ان ممالک کو آپس میں تجارت کرنی چاہیے. اور انہوں نے اپنے جو ایپل کمپنی ہے اس کے جو چیف ایگزیکٹو ہے ان کو بولا ہے کہ آپ یہ کیا ساری آپ نے وہاں پہ اپنی مینوفیکچرنگ فیسلٹیز جو ہیں ٹرانسفر کر دی ہیں، واپس لے کے آئیں. یہ امریکہ کو ان کی ضرورت ہے. سنیں کیا فرما رہے ہیں. We have Apple, as you know, it's coming in. And I had a little problem with Tim Cook yesterday. I said to him, Tim, you're my friend. I treated you very good. You're coming in with $500 billion, but now I hear you're building all over India. I don't want you building in India. You can build in India if you want to take care of India, because India is one of the highest tariff nations in the world. There'll be no tariff, right? Would you say that's a difference? They're the highest, and now they're saying no tariff. But I said to Tim, look, we've treated you really good. We put up with all the plants that you built in China for years. Now you got to build us. We're not interested in you building in India. India can take care of themselves. They're doing very well. We want you to build here, and they're going to be upping their production in the United States. حسن، مجھے تو ڈر لگ رہا ہے کہ آئندہ ہفتے یا اگلے چند دنوں کے دوران انڈیا جو ہے پرسونا نان گریٹا انہیں ڈکلیئر کر دے پریزیڈنٹ ٹرمپ. جس انداز سے وہ پاکستان کشمیر کی بات کر رہے ہیں، پاکستان کا جو سٹینس ہے اس کو سپورٹ کر رہے ہیں، اسٹرینتھن کر رہے ہیں، اور باقی کہہ رہے ہیں جی کاروبار آپس میں کریں اور اپنا کاروبار کہہ رہے ہیں اپنی کمپنیز کو واپس آئیں. وہ تو بات یہ ہے نا کہ جب آپ شکست کھا چکے ہوں اپنے سے چھوٹے ملک سے، تو پھر آپ کی یہی عزت اور آپ کو یہ رسپیکٹ ملنی ہے. ہندوستان کی عزت کو ملیا میٹ نریندر مودی کے گھمنڈ نے کیا ہے، آر ایس ایس کے مائنڈ سیٹ نے کیا ہے. اسی وجہ سے اب ٹرمپ جو ہیں وہ ان کو بھی انہوں نے سینڈ بیگ بنائیں گے، اور ابھی تو ٹرمپ بنا رہے ہیں، چھوٹے ممالک کی بھی باری آنی ہے انشاءاللہ. اور یہی وجہ ہے کہ تکبر کو اللہ نے ذلیل کرانا ہی کرانا تھا، اور اس نے ذلیل ہونا ہی ہونا تھا. بھارت نے جھاریت کی اور پھر اس کو منہ توڑ جواب ملا، اور پھر اس کو جو رسوائی ملی پاکستان کے ہاتھوں وہ ان سے آنے والے دنوں میں سنبھالی نہیں جائے گی. اب یہ دیکھیے گا، یہ انڈیا غلطی پر غلطی کرتا چلا جا رہا ہے. جب تک وہ اپنی شکست کو تسلیم نہیں کرے گا اوپنلی، یعنی دیکھیں دو لڑتے ہیں، ایک ہارتا ہے ایک جیتتا ہے. اللہ تعالیٰ نے پاکستان کو نصرت سے اور فتح یاب کیا الحمدللہ. انڈیا کو بھی گریس کے ساتھ اپنی شکست ماننی چاہیے تھی. وہ جھوٹ کا سہارا لے رہے ہیں، امریکہ کے پاس ساری فیڈ آ رہی ہے، ان کو معلوم ہے کہ کیا کیا چیز تباہ ہوئی ہے. جب وہ اس قسم کے جھوٹے بھرم رکھ رہا ہوگا، انڈین گورنمنٹ رکھے گی، تو پھر وہ انڈین گورنمنٹ کی کیا عزت رہ جائے گی. ایک چیز تو یہ ہوگی. دوسرا یہ ہے کہ دیکھیں پریزیڈنٹ ٹرمپ جو ہے ان کو بڑی کلیئرٹی ہے. وہ ٹریڈ کے حوالے سے ابھی جب گئے ہیں سعودی عرب گئے ہیں، تو سعودی عرب میں جو ان کو رسپانس ملا، جو ان کو قطر میں جو ان کو پروٹوکول ملا
یہ کسی بھی امریکی صدر کو پہلے اتنی جو ہے وہ عزت افزائی نہیں ہوئی، اور وہ ہر اس ملک کے پاس جا رہے ہیں جہاں سے وہ اپنے ملک کے لیے ٹریڈ جو ہے وہ لے سکیں. مطلب دوسرا کے بعد وہ پہلا اس کا ٹرپ ہے انٹرنیشنل اور ہی کیم ٹو سعودی عربیہ. پہلا لوگوں کو آگ لگی ہوئی. اب یہ دیکھیں نا کہ وہ انہوں نے، لیکن حسن جو آپ بات کریں نا، انڈیا کے اندر جو سینئر ایلیمنٹس ہیں نا، وہ ان کو سمجھ آ گئی ہے کہ پاکستان کے ساتھ لڑائی جو ہے اس کا فائدہ کوئی نہیں ہوگا. اور میں اس کی آپ کے سامنے چیزیں رکھتا ہوں. ایک تو پریزیڈنٹ ٹرمپ کا بیان آ گیا کہ جی بالکل یہ نہیں لڑیں گے. چائنا کے ساتھ، چائنا کے جو ان کے نائب وزیر جو خارجہ ہیں چین کے اندر، انہوں نے پاکستان کے اور جو ہے انڈیا کے ان کے منسٹر سے بات کی ہے. وہاں پہ جو ہائی کمشنرز ہیں، سوری ایمبیسڈرز ہیں، ان سے بات ہوئی ہے. اس کے ساتھ ساتھ رشینز انوالو ہوئے. تو اور ڈی جی ایم اوز کی میٹنگ کا میں نے آپ کو جو احوال سنا ہے، لیکن انڈیا تھم نہیں رہنا جی. اور سر وہ نہیں، ابھی آپ دیکھیے اس نے کیا کیا. یہ بیان بازی ہے، سیاسی بیان بازی. نہیں، تھوڑا فرق ہے. دیکھیے وہ چائنا کی طرف منہ نہیں کرے گا. حالانکہ چائنا نے آج ان کا جو اروناچل پردیش ہے اس کا نام بدل کر زنگنان رکھتی ہے. ٹھیک ہے، وہ ہم ڈسکس کرتے ہیں، لیکن میں مین بات کرنا چاہ رہا ہوں. ابھی ان کو تکلیف ہے. وہ کہتے ہیں جی کہ ہم نے اپنا جو ٹورزم ہم دے رہے ہیں آذربائیجان کو اور ٹرکی کو، وہ ہم نے نہیں دینا. اور بھائی آپ کا جہاں مین ایشو چل رہا ہے ادھر منہ کیوں نہیں کرتے؟ بالکل صحیح. اس ملک کی طرف کیونکہ برابری کا جو بات چوہدری صاحب آپ نے بھی، آپ سے بھی بات ہوئی دن کو بھی، یہ بڑی سٹوری ہے. اسی حوالے سے میں آپ کے پاس آ رہا ہوں. ARY کے اندر رپورٹ ہوئی، سیٹ بیک فار انڈیا ایز چائنا ری اسرٹس تبت کلیم بائی ری نیمنگ 27 پلیسز ان اورنچل پردیش. یہ سٹوری ہے. اس کے بعد اسی سٹوری کو جو ہے جو چائنا کی ان کی فارن منسٹری ہیں، ان کے جو اسپوکس پرسن، انہوں نے بھی کہا ہے کہ دا زنگنان region belongs to China. The Chinese government recent efforts to standardize the names of some of the places in Zhangnan is fully within China's sovereignty. اور انڈیا ظاہر کہہ رہا ہے ہمارا اٹوٹ انگ ہے، جس طرح کشمیر کو بھی اپنا اٹوٹ انگ وہ کہہ رہا ہے. یہ ہے اردو اخبارات کے اندر بھی یہ سٹوری چھپی ہوئی ہے. جو صاحب میرے خیال میں یہ ایک جو ہوتا ہے نا کہ جب بہت بڑی ڈیولپمنٹ ہونی ہوتی ہے تو کوئی نہ کوئی کہیں نہ کہیں سے نا غلطی ہو جاتی ہے. آپ کو لگتا ہے کیا کہ پرائم منسٹر مودی جو ہے اوور کانفیڈنس میں وہ ایک اسٹریٹجک کرٹیکل غلطی کر بیٹھے ہیں؟ اب لگتا ہے کہ ان کے ہاتھ پاؤں پھولے ہوئے ہیں، چیزیں ان کے کنٹرول میں نہیں آنی، اس لیے وہ کبھی کدھر بھاگتے ہیں، کبھی کدھر بھاگتے ہیں، کبھی کدھر بھاگتے ہیں. چوہدری صاحب. No, nobody takes him seriously. You see, you were referring to American role اور President Trump. ابھی آپ آ جائیں، جب تک تو 22 اپریل کی وہ راگ الاپتے رہے کہ پاکستان نے یہ کر دیا، وہ آ کے اندر سے 200 پتہ نہیں کتنے 100 کلومیٹر بندے آئے، وہ تباہی کر کے واپس بھی چلے گئے، ابھی تک ان کو نہیں ملے. پاکستانی کر رہا ہے، یہ کر رہا ہے، وہ کر رہا ہے. تو دنیا ان کا پوائنٹ آف ویو سن رہی تھی، ویدر وی لائک اٹ اور وی ڈونٹ لائک اٹ. جب انہوں نے تیاری کر دی پاکستان پر حملے کی، اف یو گو بیک، تو پریزیڈنٹ ٹرمپ نے ایکسپلیسٹ ٹرمز میں کہا کہ اوائڈ وار، آپ پاکستان پر حملہ نہ کریں. معاملہ جو ہے بات چیت کے ذریعے ان معاملات کو کریں کہ ادھر دو بڑے مسلح ملک جو ہیں ان کو دنیا کا امن تباہ ہو جائے گا تو آپ پاکستان پر حملے سے باز رہے. لیکن انہوں نے اس کو ڈیفائی کیا. تو اور جب وہ ڈیفائی کیا تو پریزیڈنٹ ٹرمپ نے کیا کہا؟ اٹ از شیم، اٹ از شیم فل. بالکل شیم ہوا. اگر ہم وہ سارٹ ہمارے پاس اب جی چیز صاحب کنٹینیو کریں چیز صاحب. ہاں، تو بات یہ ہوئی ہے کہ اب ٹرمپ اور امریکن انتظامیہ اس نتیجے پر پہنچی ہے کہ ہندوستان کسی گھمنڈ میں، کسی زوم میں انہوں نے امریکہ کی پرواہ نہیں کی اور حملہ کیا اور اپنی ویکنس ایکسپوز کر لی اپنی کسی طاقت کے مظاہرے کے چکر میں. اب ان کو سیریسلی کوئی نہیں لیتا اور وائس ورسا. پاکستان پہلے بھی سیریسلی امن چاہتا تھا، اب بھی چاہتا ہے. پاکستان پہلے بھی جنگ نہیں چاہتا تھا، اب بھی نہیں جنگ چاہتا. لیکن پیپل آل اکراس دی گلوب، پوری دنیا اب پاکستان کی طاقت اور پاکستان کی پالیسی اور پاکستان کی اپنی اہمیت جو ہے اس کو ریکگنائز کر رہی ہے. بالکل صحیح، جو کہ مذاق نہیں ہے. بالکل صحیح. اب ہم نے اس کا فائدہ اٹھانا ہے اور اپنے لوگوں کو غربت سے نکال لیں اور اکنامک طاقت بنانا ہے. اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے. اچھا صاحب، جیسا آپ نے بات کی نا کہ جب یہ خبر بریک کی گئی پریزیڈنٹ ٹرمپ کے سامنے کہ یہ انڈیا نے پاکستان کے اوپر یہ حملہ کیا اور یہ کرائسس شروع ہو گیا، تو ان کا جو ریئیکشن تھا، ہی سیڈ اٹ از اے شیم.
No, it's a shame. We just heard about it just as we were walking in the doors of the Oval. Just heard about it. I guess people knew something was going to happen based on a little bit of the past. They've been fighting for a long time. आपने सुना नाज़रीन, ब्रेक पे जाते हैं। ब्रेक के बाद बात करेंगे क्या पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के हुकूमत के साथ कोई मुज़ाकरात होने जा रहे हैं या नहीं।